بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 2:30 بجے تھے جب میرا موبائل بجنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موبائل دیکھا تو اوپر ایجی سینٹر لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ آج تو میری دن کی ڈیوٹی تھی، تو پھر مجھے رات کے اس پیر کیوں کال کی جا رہی تھی؟ میں نے فون اٹینڈ کیا تو سپروائزر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگا، بلال جلدی آؤ، کام پر تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ مجھے رات کے اس پیر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ سپروائزر کہنے لگا، اگر میں نے تمہیں بلانے کی وجہ ابھی بتا دی تو پھر تم سے کام پر آیا نہیں جائے گا، تم ڈر جاؤ گے۔ میں ہنس دیا اور بولا، دنیا میں ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے جو مجھے ڈرا سکے۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کیا اور اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میری امی سو رہی تھی، نہیں تو وہ مجھے گھر سے نکلنے ہی نہ دیتی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، جب بھی وہ مجھے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ایجی سینٹر پہنچتے پہنچتے صبح کے 3 بج گئے تھے۔ میں ہال میں داخل ہوا تو سب کو حیران و پریشان پایا تھا، یا یوں کہوں کہ سب کے چہروں پر موت کی زردی دیکھی تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سپروائزر نے مجھے دیکھا تو جلدی سے میری جانب بڑھایا تھا۔ اس نے میرے کندھے کو تھپتھپایا اور کہنے لگا، یار بلال، آج رات ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کار میں 4 لوگ موجود تھے، 2 مرد اور 2 خواتین۔ ان میں سے ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور باقی تینوں افراد بے ہوش ہیں۔ جس عورت کا انتقال ہوا ہے اس بیچاری کی لاش کچلی گئی ہے، اس کی میت کی حالت خراب ہے، اس لیے اسے جلد از جلد دفن کرنا ہے۔ میں سپروائزر کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا اور بولا، تو دفنا دیں اسے، کیا یہ کام کرنے کے لیے آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے؟ سپروائزر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں، مجھے اجازت نہیں چاہیے، مجھے قبر کھودنے کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی، اس لیے تمہیں بلایا۔ میں نے سپروائزر کی جانب حیرت سے دیکھا اور بولا، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں قبر کھودنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو شکیل اور قاسم کا کام ہے۔ سر، آپ نے تو غلط بندے کو بلا لیا، شکیل اور قاسم کہاں ہیں؟ سپروائزر کہنے لگا، وہ دونوں تو بے ہوش پڑے ہیں۔ میں گھبرا گیا اور بولا، کیوں؟ کیا ہوا ہے ان کو؟ وہ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ سر، مجھے تو آپ کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ سب کچھ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ سپروائزر کچھ پریشان ہوا اور بولا، یار بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی اس عورت کی میت یہاں لائی گئی، ہم نے اسے دفن کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ پہلے شکیل اور اس کے ساتھیوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا تو نہ جانے کیا ہوا، شکیل خوفزدہ ہو گیا تھا، وہ استغفار کا ورد کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے لگا شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، اس لیے میں نے قاسم کو یہ کام سونپ دیا۔ اس نے بھی جیسے ہی مٹی کھودی وہ بھی ڈر گیا اور اللہ اکبر کہتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر میں نے قاسم کے ساتھی لڑکوں کو یہ ڈیوٹی دی، باری باری سبھی لڑکے بے ہوش ہو گئے ہیں، 13 لڑکے قبر کھودنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تم سمجھ سکتے ہو کیا اس سب میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے؟ اب میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت ضائع ہو، اس لیے تم جلدی سے جا کر مٹی کھودو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سپروائزر کی ہدایت کے مطابق کام کرنے کے لیے ایڈی سینٹر سے نکل گیا تھا۔ میں قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ جگہ جگہ مٹی کھودنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ وہ لڑکے اس سب میں ناکام رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور قبر کھودنے کے آلات ہاتھ میں پکڑ لیے۔ اس سے پہلے کہ میں زمین کو کھودنے کا عمل شروع کرتا، میرا فون بجنے لگا تھا۔ میں نے سوچا سپروائزر کی طرف سے کوئی ہدایت ہوگی، اس لیے میں نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا تھا۔ نمبر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، یہ میرے پڑوسی جمیل کا نمبر تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے صبح کے 3 بجے کال کیوں کر رہا تھا؟ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کی اور بولا، کیا بات ہے یار جمیل؟ جمیل بہت گھبرایا ہوا تھا، وہ کہنے لگا، بلال تمہارے گھر میں چور داخل ہو چکے ہیں، تم اندر سے کمرے کو لاک کر لو۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میں بولا، میں تو گھر پہ نہیں ہوں۔ وہ بھی گھبرا گیا تھا، کہنے لگا، جلد جلد از جلد گھر واپس پہنچو، تب تک میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، گھر میں فقط ہم 2 لوگ ہی تو رہتے تھے۔ میں اب یہاں تھا تو امی گھر میں اکیلی تھی، وہ تو بہت نازک دل کی مالک تھی، ایسے حالات میں وہ بہت جلدی گھبرا جایا کرتی تھیں۔ میں نے سارا کام ویسے ہی چھوڑا، اپنی بائک کی طرف میں نے دوڑ لگا دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سپروائزر کا نمبر ملا لیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں چور گھس گئے ہیں، میں قبر نہیں کھود سکتا، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ سپروائزر نے کہا، ہاں تم چلے جاؤ، میں کسی اور لڑکے سے یہ کام کروا لوں گا۔ میں بہت جلدی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو پولیس پہلے ہی وہاں موجود تھی، جبکہ چور گھر سے بھاگ چکے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پولیس کے جلد آمد کی وجہ سے کوئی چیز نہیں لے کر جا سکے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو امی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولا، امی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ امی نے نفی میں سر ہلایا، بولی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میری امی دل کی مریض تھی، مجھے ان کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔
ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا تو پتہ چلا ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے اور ہارٹ بیٹ بھی بہت تیز ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے امی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا تھا اور کہا کہ جب تک مریضہ کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم انہیں گھر لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یوں ہی میں ہسپتال میں مصروف رہا اور دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر نے امی کو ڈسچارج کر دیا تو میں انہیں گھر واپس لے آیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور لیٹ جائیں۔ میں امی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا جب میرے سپروائزر کی کال آ گئی تھی۔ میں تو یہی سمجھا کہ سپروائزر نے مجھ سے چوروں کے بارے میں دریافت کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو سپروائزر کی بڑی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا یار بلال تو ابھی تک واپس نہیں آیا، چور واپس نہیں گئے کیا؟ میں بولا کیوں؟ میں نے کیوں آنا تھا، کیا بات ہے؟ تو سپروائزر کہنے لگا کہ قبر کی کھدائی کرنی ہے اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا جب صبح میں گھر واپس آ رہا تھا تب میت کی حالت بہت خراب تھی اور اسے فوراً ہی دفن کر دینا تھا، تو کیا آپ تب سے میرا انتظار میں بیٹھے تھے؟ اب تو دوپہر کے 2 بج چکے ہیں، آپ نے اس کی قبر کی کھدائی کیوں نہیں کروائی؟ سپروائزر کی افسردہ سی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، نہ جانے یہ زمین اس میت کو اپنے اندر پناہ دینے کے لیے راضی کیوں نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی لڑکوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا ہے سب کے سب ڈر کر واپس آ گئے ہیں۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم آ کر اپنی سی کوشش کر لو، کیا پتا تم اس چیز میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں بولا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی بلال تم کس میت کی بات کر رہے ہو؟ میں بولا امی مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب کسی میت کو زمین اپنے اندر دفن ہونے کی اجازت نہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سن کر میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی بیٹا یہ تو بہت پریشانی کا مقام ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے اوپر ایسا وقت آئے، اور اللہ جس طرح انسان کا پردہ دنیا میں رکھتا ہے موت کے بعد بھی ہر کسی کا پردہ رکھے، کبھی کسی کے گناہ اس طرح سے فاش نہ ہوں۔ میں بولا کیا مطلب، کیسے گناہ؟ امی کہنے لگی جو شخص بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اسی کی تدفین کے دوران مختلف قسم کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کی قبر کھودنے والے کو جہنم کی آگ کی تپش محسوس ہونے لگتی ہے، اور بعض ایسی بھی میتیں ہوتی ہیں جن کے لیے قبر کی کھدائی کی جائے تو زمین پتھر جیسی سخت ہو جاتی ہے۔ میں بولا اگر کوئی شخص کسی قبر کی کھدائی کے دوران بے ہوش ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی اس کا یہی مطلب ہے کہ قبر کھودنے والا میت پر دفن ہونے کے بعد آنے والا عذاب ابھی سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ کر ڈر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ امی کہنے لگی اچھا تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ تب میں نے اے جی سینٹر میں پیش آنے والا سارا واقعہ امی کو سنا دیا تھا۔ میری امی باتیں سن کر امی کو غصہ آ گیا تھا۔ کہنے لگی تم بہت ہی نالائق انسان ہو۔ بچپن میں جب میں تم پر سختی کرتی تھی کہ اسکول چلے جاؤ تو تم میری بات نہیں مانتے تھے، تب تو میں تمہیں مار کے اسکول بھیج دیتی تھی، لیکن جب تم کالج میں چلے گئے تو میں نے تم پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ تم اب بڑے ہو گئے تھے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ میں تمہیں بہت کہتی تھی کہ پڑھ لکھ لو تمہارے کام آئے گا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگر تم کالج پڑھے ہوتے تو آج تم کوئی اچھی ملازمت کر رہے ہوتے، کم از کم تمہیں یہ سب تو نہ کرنا پڑتا۔ میں بولا امی میری ملازمت بری نہیں ہے، یہ بھی تو اچھی ہے۔ امی کہنے لگی ملازمت کوئی بھی بری نہیں ہوتی، لیکن تمہارا کام بہت سنگین ہے۔ تم ابھی جوان جہاں لڑکے ہو، تم ابھی سے موت اور زندگی کی تلخ حقیقت کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں زندگی سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں خوشی محسوس نہیں ہوگی، تمہارے سر پر ہر وقت موت کی اداسی سوار ہوگی۔ میں جانتی ہوں ایڈی سینٹر میں تم کام کر رہے ہو تو تمہارا واسطہ روزانہ کی بنیاد پر میتوں سے پڑ رہا ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا امی ایسا ہی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ سب چیزیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس میت کی تدفین کے لیے دعا کیجیے گا جسے ہم دفنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے باہر آ گیا تھا۔ امی کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ ٹھیک ہو تو کہہ رہی تھیں، روز روز یہ میتیں دیکھ کر میری دوستی بھی موت سے ہو گئی تھی۔ اب میں ہر لمحہ اپنی موت کے لیے تیار رہتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ لمبی لمبی آرزوئیں انسان اپنے دل میں پال تو لیتا ہے لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ زندگی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ میں یہ سب باتیں امی سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ پھر وہ میری فکر کرنے لگ جاتی۔
خیر میں ایجی سینٹر پہنچا تو پریشان سے سپروائزر کو دیکھا تھا، وہ کہنے لگا یار بلال تم اچھے بندے ہو، تم تو اپنے گھر جا کر چھپ ہی گئے تھے، جبکہ میں ابھی تک اس میت کو دفنانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر میں ناکام ہوں۔ میں بولا نہ جانے اس میت سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ زمین نے اپنی آغوش میں اسے قبول کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میری بات سن کر سپروائزر پریشان ہو گئے تو وہ کہنے لگا ایسی بات نہ کہو، اللہ سے ڈرو، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، ہم کچھ بھی ایسے نہیں کہہ سکتے۔ میں بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، میں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی تھی۔ پھر میں نے سپروائزر سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ تم قبرستان جا کر قبر کشائی کرو، جیسے ہی قبر کی جگہ کھد جائے گی میں وہاں پر میت لے کر پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سے میں نے قبرستان میں موجود تھا، میرے ساتھ دو لڑکے بھی آئے تھے جن کے پاس قبر کی کھدائی کے ضروری آلات موجود تھے۔ میں نے جیسے ہی وہ آلات کپڑے سے نکالے اور اپنا کام شروع کرنے ہی لگا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی ایک بار پھر سے بج اٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے فون جیب سے نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ سپروائزر کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا اور بولا کہ میں ابھی زمین کھودنے والا تھا اور آپ تھوڑی دیر بعد فون کیجیے گا۔ اور سپروائزر کہنے لگا نہیں نہیں، اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی، تم ابھی قبر مت کھودو، میت کے لواحقین کو ہوش آ گیا، وہی ہمیں بتائیں گے کہ اس میت کی کہاں تدفین کرنی ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہی کام کیا جائے گا۔ میں بولا میں ابھی ادھر ہی ہوں قبرستان میں، آپ مجھے پوچھ کر بتا دیں ان کا کیا ارادہ ہے۔ سپروائزر نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، اگر میت کو دفنانے کی ضرورت پیش آئی تو تمہیں واپس قبرستان بھیج دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا، خود گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کبھی کہہ دیا جاتا ہے قبر کھودو تو کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ رات کے 1 بجے کی لاش سرد خانے میں پڑی تھی اور اب تو دن کے 4 بج چکے تھے اور یہی نہیں طے ہو پا رہا تھا کہ آیا اس میت کی تدفین کرنی بھی ہے یا نہیں۔ میں واپس ایسی سینٹر پہنچ چکا تھا۔ اب میری ملاقات سپروائزر سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ہسپتال گیا ہوا تھا، وہ میت کے لواحقین سے ان کی رضامندی جاننا چاہتا تھا۔ میں اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی میں مصروف ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب میں نے سپروائزر کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی سپروائزر کو دیکھا فوراً اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ میت کے لواحقین نے کیا بتایا ہے؟ سپروائزر کہنے لگا کہ میت کی بہن بضد تھی کہ وہ اپنی بہن کو اسلام آباد لے کر جائے گی۔ وہ لوگ اسلام آباد سے آئے تھے اور وہیں واپس جا رہے تھے۔ ہم نے ہاسپٹل والوں سے اجازت مانگی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تو ہوائی جہاز کے ذریعے میت کو لے جانے کا انتظام ہو جائے تو اس کو لے جانے کی اجازت مل جائے گی، نہیں تو اسے یہیں پر دفن کرنا پڑے گا۔ اس کی بہن نے اب کہہ دیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کو یہیں پر دفنا دیا جائے۔ میں بولا سر یہ تو بڑے مسئلے کی بات ہو گئی ہے، اب پھر سے ہمیں قبر کی کھدائی کی فکر کرنی پڑے گی۔ سپروائزر کہنے لگا کہ اس بار میت کی بہن اور دوسرے لواحقین بھی ہمارے ساتھ قبرستان جائیں گے کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ قبر کھودنے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس کی بہن نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے گی اور دیکھے گی کہ آخر مسئلہ کہاں درپیش آ رہا ہے۔ سپروائزر کہنے لگا کہ بلال تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، تم قبر کھودنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، میں سپروائزر کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اب تو میں بھی گھبرا چکا ہوں۔ خیر ہم قبرستان پہنچ چکے تھے، تھوڑی دیر میں میت اور اس کی بہن کو بھی لے آیا گیا تھا، ساتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ لڑکے میت کے کیا لگتے ہیں۔ بہن کا تو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سپروائزر نے میری طرف دیکھا اور بولا اپنا کام شروع کرو۔ میں نے زمین کھودنے کی کوشش کی مگر زمین پتھر کی بن چکی تھی۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ مجھے پریشانی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے وہ جگہ چھوڑی اور تھوڑی دور سے کھدائی کرنے لگا تھا۔ میں نے بڑی ہمت کی مگر میں اب بھی ناکام رہا تھا۔ سپروائزر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر فکر کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں بولا سر زمین ساتھ نہیں دے رہی۔ سر کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا تمہیں علم ہے کیا غسال اور گورگن پر فرض ہوتا ہے کہ وہ میت کا پردہ رکھے؟ تم ہرگز زمین کی یہ سختی اس کے رشتہ داروں پر ظاہر مت کرنا، تم جانتے ہو لوگ 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور ایک بار پھر سے زمین کھودنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا، میں محنت کر کے تھک گیا تھا۔ پھر سپروائزر بولا سر آپ ہی میری کچھ مدد کرتے ہیں۔ سپروائزر آگے بڑھا اور اس نے میرے ہاتھ سے کسی لے لی تھی، وہ بھی کوشش کر رہا تھا اور ناکام تھا۔ سپروائزر کہنے لگا یا اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف کر دے، اس پر نرمی کر، تو رحیم ہے، یا رب تو کریم ہے، مدد کر۔ تب میت کی بہن آگے بڑھی، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ کہنے لگے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم مریض ہیں، ہم ہسپتال سے اٹھ کر یہاں آئے ہیں اور آپ دونوں کتنے آرام سے کھڑے ہو کر خسر کر رہے ہیں۔
مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ سپروائزر بولا زمین ساتھ نہیں دے رہی، مجھے بتائیں ہم کیا کریں؟ اس لڑکی کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی، وہ دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا تھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا، میت کے لیے نفرت تھی۔ وہ بولا یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس جیسی بد کردار عورت کو تو زمین بھی قبول نہیں کر رہی۔ میت کی بہن رونے لگی تھی، وہ بولی بھائی ایسی باتیں مت کرو۔ وہ لڑکا بولا میں ساری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ میری بہن بہت نیک ہے، اس نے ہمیں پاگل بنایا، عبادت کا ڈھونگ رچایا، ہمارے سامنے نیک بنتی تھی اور پیچھے سے کیا گول کھلا رہی تھی۔ اگر یہ صرف گناہ گار ہوتی تو بھی خیر تھی، مگر یہ تو عبادت کی اوڑ میں ڈرامے کر رہی تھی۔ لڑکی رو رہی تھی، وہ بولی یہ بہت سخت وقت ہے، ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ لڑکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے کھدائی کرنے کی کوشش کی تھی، اب کی بار بھی جب میں ناکام رہا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے کلام سے مدد لینی چاہیے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سورۃ الرحمان چلا لی تھی۔ اب تو ویسے بھی ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ماحول میں جب سورۃ الرحمان کی آواز گونجی تو دل دہلنے لگا تھا۔ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی تھی، تب ہی ایک دل دہلا دینے والی چیخ میرے کانوں میں گونجی تھی۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو میت کی بہن زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں ایک ہیجان سا تھا، خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی سمرا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے مر کر بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بہنوں کے آپس میں بہت سے راز ہوتے ہیں۔ میں تمہاری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہوں۔ تم دنیا والوں کے لیے تو بہت نیک تھی، لیکن میرے لیے تو تم بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میں تمہاری تنہائی سے واقف تھی۔ حمزہ دیکھو تم بھی شروع سے یہی کہا کرتے تھے نہ کہ آپ ہی جیسا بننا ہے۔ تم شروع سے ہی آپ ہی سے بہت متاثر تھے، لیکن جب سمرا کے موت کے دن قریب آئے تو تمہیں بھی اس سے نفرت ہو گئی نا؟ تم نے بھی جان لیا کہ تمہاری آپ ہی ہرگز اچھی نہیں ہے۔ سپروائزر آگے بڑھا اور بولا مہربانی فرما کر آپ میت کے پاس کھڑی ہو کر ان کی برائیاں مت کریں، تدفین کا عمل پہلے ہی بہت مشکل ہے، اس طرح میت کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، بولی یہ تب تک دفن نہیں ہوگی جب تک میں یہ سب کہہ نہ دوں۔ میں مجبور ہو گئی ہوں۔ اس کلام اللہ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آج ہر بات کہہ دوں۔ میری بہن سمرا بہت نیک تھی، ہر شخص اسے بڑی محبت کرتا تھا۔ میں بھی یہی کوشش کیا کرتی تھی کہ سمرا جیسی بن جاؤں۔ میرے بھائی حمزہ بھی تو یہی کوشش کیا کرتا تھا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، مگر پھر ہم جوان ہو گئے۔ نبیل تم نے سمرا کو پسند کر لیا، تم نے مجھے کہا کہ میں تو سمرا سے ہی شادی کروں گا، اس جیسی نیک لڑکے کا رشتہ مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے ہوگا۔ ہم سب یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے تھے، یہ رشتہ ہمارے لیے خوش عین تھا۔ سمرا بھی خوش تھی۔ نبیل تمہاری اور سمرا کی شادی کو کچھ ہی دن تو رہ گئے تھے جب مجھ پر ایک حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ سپروائزر آگے بڑھا اور بولا اب یہ سب باتیں گھر جا کر کیجیے گا، ہمیں میت کو دفنانے دیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی تم لوگوں نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، مگر تم لوگ ناکام رہے ہو۔ تم لوگوں کے دل میں یہی سوال ہے کہ آخر میت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے دفن نہیں کی جا رہی۔ میں تم لوگوں کو اس کا گناہ بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جب میں سب کچھ بتا دوں گی تو میت دفن ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سپروائزر کچھ کہتا میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر سے بولنے لگی تھی۔ وہ بولی میرا چچا زاد کرتا نبیل کو میری بہن بہت اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے میری بہن کا رشتہ مانگ لیا۔ نبیل چونکہ ایک اچھا لڑکا تھا اس لیے رشتہ بھی قبول کر لیا گیا۔ نبیل بہت خوش تھا، مگر ان دنوں میں نے اپنی بہن کو بھی بڑا مطمئن پایا تھا، وہ ہواؤں میں اڑتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نبیل پسند تھا، اللہ نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ اب میں خوش نہ ہوں تو کیا کروں؟ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ پھر میں، سمرا، میرا بھائی حمزہ اور کزن نبیل لاہور شادی کی شرکت کے لیے آئے تھے۔ میں نے ان دنوں نبیل کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ نبیل بہت اچھا انسان تھا، خوبصورت بھی بہت تھا۔ میں نے نبیل کو بتایا کہ تم جانتے ہو کہ سمرا امید سے ہے، وہ کسی نامحرم کا بچہ اپنی کوکھ میں پال کے بیٹھی ہے۔ یہ بات سن کر نبیل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے مگر سمرا ایسا نہیں کر سکتی۔ تب میں نے اسے کہا کہ ایک بہن اپنی دوسری بہن کی بہت بڑی رازدار ہوتی ہے، مجھے بھی سمرا کے سب راز موجود ہیں، سب راز معلوم ہیں۔ یہ بات حمزہ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اس نے سمرا کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، جبکہ نبیل نے اپنی منگنی کی انگوٹھی سمرا پر یہ کہہ کر پھینک دی تھی کہ میں تجھ جیسی بد کردار لڑکی کو اپنا نہیں سکتا۔ سمرا سکتے کی حالت میں تھی۔ نبیل نے کہہ دیا
کہ ہم یہ شادی چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ ابھی تو بارات اور ولیمے کے فنکشن رہتے تھے، مگر ہم سب کچھ چھوڑ کر واپس جا رہے تھے۔ نبیل بہت پریشان تھا، وہ سارا راستہ گمسم رہا اپنی ہی سوچوں میں مگن۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نبیل گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر بیٹھا۔ اسی حادثے میں سمرا کا انتقال ہو گیا اور ہم سب زخمی ہو گئے۔ یہ تو رہی یہاں تک کی کہانی، مگر اب سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب نبیل اور سمرا کی شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تو مجھے نبیل سے محبت ہو گئی تھی، وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ میں اسے اپنی دسترس میں لے لوں۔ اب یہ رشتہ ٹوٹتا تب ہی میری دال گلتی، اس لیے میں نے شادی والے گھر جا کر نبیل سے کہہ دیا کہ سمرا تو بد کردار ہے، میں نے نیک ترین لڑکی پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا۔ میری بہن میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ جنتی روح ہے۔ کار حادثے میں ہم لوگ جو بچ گئے، مگر سمرا ہم سے بچھڑ گئی، یقیناً وہ جنت میں ہی گئی ہوگی۔ یہ سب باتیں سن کر نبیل نامی لڑکا آگے بڑھا تھا، اس نے لڑکی کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ لڑکی رو رہی تھی، کہنے لگی میں نے تمہیں پانے کے لیے سب کیا، میں نے اپنی سگی بہن پر الزام لگا دیا۔ نبیل کہنے لگا میں تو کبھی تمہیں تمہارے خواب میں بھی نہ ملوں۔ سپروائزر کہنے لگا میت کی بے گناہی سب کے سامنے آ گئی ہے، اب تم قبر کھودنے کی کوشش کرو۔ میں نے قبر کھودی تو بڑی آسانی سے کھود گئی تھی۔ میں اللہ اکبر کہہ کر بے اختیار رونے لگ گیا تھا۔ یہ واقعہ اللہ اور بندے کی محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اللہ نے اپنی نیک بندی پر الزام لگانے والی لڑکی کو سب کے سامنے بے پردہ کر دیا تھا۔ ہم نے اس لڑکی کو قبر میں اتار دیا تھا۔ تب تدفین کے بعد ہمیں اچانک سے قبر کے اندر سے بہت خوبصورت خوشبو آنے لگی تھی۔ اس تدفین کو 7 سال بیت گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس قبرستان سے خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اپنی بہن کو بدنام کرنے والی لڑکی کا کیا انجام ہوا۔ یقیناً برائی کو برائی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا۔